یہ صدا حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ امریکہ میں قائم ایک تنظیم نے بھارت کی حیثیت کو آزاد ملک سے جزوی آزاد ملک میں تبدیل کر دیا ہے۔ جمہوریت کے حوالے سے تحقیقی ادارے فریڈم ہاؤس نے اپنی سالانہ رپورٹ میں 2014 میں مودی کی ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اب تک مسلمانوں کے خلاف بلوائیوں کے تشدد، صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے اور عدالتی کارروائیوں میں بڑھتی ہوئی مداخلت کی نشاندہی کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی اور اس کی جماعت بھارت کو آمریت کی طرف لے جا رہی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حکمران ہندو قوم پرست جماعت مسلمانوں کے قتل عام کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ہے، جن پر مبینہ طور پر کورونا وائرس پھیلانے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی پیش رفت پر امریکہ کو گہری نظر ہے اور کشمیر سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 2020 میں بھارت کورونا وبا کے باوجود دنیا بھر میں انٹرنیٹ سروس معطل کرنے والے 29 ممالک میں سرفہرست رہا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ایک اور بھارتی فوجی نے سری نگر میں خودکشی کر لی۔ اس تازہ واقعے سے جنوری سال 2007 سے مقبوضہ کشمیر میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 493 ہو گئی ہے۔ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمین محمد احسن انتو نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے ہزاروں افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں تاکہ کشمیریوں کو اس غیر قانونی اقدام کے خلاف آواز اٹھانے سے باز رکھا جا سکے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ نریندر مودی کو صرف اتنا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اور ان کی جماعت بھارت کو ہندو فسطائیت کی اس اصلی اور ننگی حالت میں چشم عالم کے سامنے لائی ہے جو اس سے پہلے جمہوریت کے خوبصورت لبادوں میں چھپی ہوئی تھی۔ حالانکہ بھارت کے جابرانہ اور غیر قانونی تسلط میں سسکتے جموں کشمیر کا ایک ایک چپا اور ایک ایک واقعہ ہمیشہ سے بھارتی جمہوریت کی حقیقت کا مشاہدہ کرنے کا آسان پیمانہ فراہم کرتا آیا ہے۔ دنیا کی اس خود ساختہ مہان جمہوریہ کی اصلیت کی گواہی اب دنیا کے گوشے گوشے سے آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل، ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی انسانی حقوق کی تنظیمیں، معتبر بین الاقوامی میڈیا، سول سوسائٹی کے گروپس، نوم چومسکی جیسے ماہرین و مبصرین، یہاں تک کہ بھارت کے اپنے ذی حس لوگ اور ان کی تنظیمیں بھی کہتی ہیں کہ بھارت جمہوریت کی کسوٹی پر پورا نہیں اتر رہا، کہ اس ملک کی تاریخ ظلم، استحصال، طبقاتی، نسلی اور مذہبی تشدد اور ریاستی سطح پر برتے جانے والے امتیاز اور ناانصافیوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک ایسی ہی گواہی انسانی آزادیوں کو جانچنے والے امریکی تحقیقاتی ادارے فریڈم ہاؤس نے دی ہے۔ ادارے نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بھارت کی حیثیت آزاد سے جزوی آزاد ملک میں تبدیل کرتے ہوئے اس کی حیثیت 6 درجے گھٹا دی ہے۔ بلکہ ایک ڈیجیٹل رائٹس گروپ ایکسیس ناؤ کی طرف سے بھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 2020 میں بھارت انٹرنیٹ سروس معطل کرنے والے 29 ممالک میں سر فہرست رہا ہے، باوجود اس کے کہ کووڈ کی وبا کے ہوتے ہوئے لوگوں کے پاس آپسی روابط اور وبا سے بچاؤ کی معلومات کے حصول کا یہ واحد ذریعہ تھا۔ یہ رپورٹس گواہی دیتی ہیں کہ بھارت کوئی جمہوری نہیں بلکہ ایک ہندو فسطائی اور سامراجی ملک ہے، جس سے انسانوں کے حقوق اور آزادیوں کے ساتھ ساتھ علاقائی امن و سلامتی کو بھی خطرہ ہے۔